جی کسی زیادہ تو زیادہ موت دے وقت تو تیسرے حصے دے اندر وصیت کر سکتا. رسول اللہ نے فرمایا اپنے خاندان کے لوگوں بال بچے تھی منگن لی ہاتھ پھیلاؤ سے مجبور کر دیا. کدی نیکی تو یہ وصیتاں کردے منگتے پھر 2 حصے ضرور انہوں نے 2/3 چھڈ. یہ ہوئی گل آپ نے فرمائی کہ نہیں کچھ رہن دے تیرے لیے بہتر. قلت انی امسک سہمی اللہ دی بخیبر. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر جڑا میرا مال خیبر چنا حصہ مینوں سپاہی دا ملیا وہ میں رکھ لیا. قلت یا رسول اللہ ان اللہ انما نجانی بصدق. ہوں آدھے اللہ دے رسول مینوں یہ جڑی نجات ملی صدق دے ساتھ کی. اگر میں بھی جھوٹ بول کے بہانے بنا لی تو منافق جان چھڑا گیا مگر کچھ بھی نہیں درجہ ہوندا. سانوں سزا بے شک ملی انعام ہن کڈا وڈا. اس تو سچ دا ہے صدقہ وَإِنَّ مِن تَوْبَةِ اللَّهُ حَدَّثَ اللَّهُ صِدْقًا مَا بَقِيَ. کہ میں ہن تواڈے سامنے وعدہ کردا ہوں جب تک میں زندہ نہ پوری زندگی سوائے سچ دے کچھ نہیں بولوں. سچ نہیں میں ہن چھڈنا. فواللہ ما علمات من المسلمین ابلغ اللہ فی صدق العزیز منذ ذکرت ذلک رسول احسن مما بلغ. آندے رب دی قسم ہے جڑا میں حضور دے سامنے وعدہ کر لیا وہ دی برکت ہے. ایک مسلمان بھی میرے سامنے نہیں آ سکتا جڑا اینا سچا نکلیا ہوئے ہر معاملے جنہ میں پھر ثابت کر مریا. ما تمنت منذ ذکرت ذلک رسول اللہ یوم ھذا کذبا. اج دے دن تک میں کوئی جھوٹ نہیں بولیا. وینی الارض وین یحفظنی اللہ مما بقیت. اور مینوں یقین ہے رب دی رحمت ہو کہ میں ہن جب تک زندہ رہوں گا اللہ اتنا ہی میری حفاظت کروں گا. میں جھوٹ نہیں بولوں. فی میں بقیت وانزل اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم التوبہ. اے پھر آیتاں جڑیاں میں شروع پڑھیاں حضرت کعب نے فرمایا اللہ نے ساڑے لیے اتار دیتا. اور وہ دے آخر تے آیا جملہ کونوا مع الصادقین. جڑے سچ بولنے والے انہوں کا ہی ساتھ دیا کرو انہوں دے نال رہو. فواللہ ما انعم اللہ علیہ من نعمت قط بعد ان ہدانی الاسلام اعظم فی نفسی من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکون کذبت فاہلک ما اہلک الذین کذبوا. آندے جڑا اسلام دی دولت رب نے نصیب کیتی نا اس تو بعد میں اللہ دی قسم تو بڑا انعام نہیں سمجھدا کہ مینوں اس رب نے سچ بولنے دی توفیق دیتی جہدے صدقے اتھوں تک میرا مقام پہنچ گیا. کہ ورنہ میں جھوٹ بولنے دا بہانے بنا کے اسے جان چھوڑ جاندی پلے کی پیندا. اس تو فإن اللہ کار الذین کذبوا حین انزل وہی شر ما کر لیا. اور بہانے بناؤنے والی قرآن کی اتریا اسے سورہ توبہ اتریا کہ جڑے کو تیرے کو بہانے بناؤندے سارے جھوٹے. اللہ جاندا کہ بے ایمان ہے اور انہاں منافقاں دا انجام دوزخ. وہ یہ کھٹیا 80 تو زیادہ نے تے ساڈے لیے وہ آیتاں اتریاں بھی اللہ نے توبہ منظور کیتی تے سچیاں دے نال رہو. اے سارا واقعہ حضرت کعب دا حدیث کعب بن مالک امام بخاری رہدا ایک باب لکھیا تے قرآن دی اس آیت دی تفسیر کیتی. رجب تے پیش آیا ہن بھی رجب دا مہینہ عالم اسلام جنہ مصائب گریا اور پوری دنیا دے مسلمانوں کس طرح لوگوں نے نشانہ بنایا. آپ پیراں دے ٹھیر ایٹم بم بنائی جاندے. اپنے چیلے اسرائیل تے کوئی پابندی نہیں نہ یو این نوں ویکھن دیندا. مسلمان ملک بیچارے معائنہ کراؤندے سب جان نہیں چھڑ. دنیا چ انصاف کی کوئی قسم ہے آپ جڑے نا باطل ذرا یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوست طاقت. آپ سر تو لے کے تھلے تک ہتھیاراں ڈبے مسلمان غریب دے بناؤن دا نام ہی نہیں دے تو انہوں نے سزاواں دے پہ. یہ مقابلے چ ہوئی ہے کہ تسی نمازاں روزیاں تو بڑھ کے ملت اسلامیہ مسلمان ممالک اور اپنا دین جڑا ہے ہر قربانی دی تیار رہو. اور ایسے دشمن جڑے ایسیاں افواਹਾਂ پھیلاؤن جنہاں ساڈے پھوٹ پوے انہوں سمجھو کہ بدترین ساڈے بدخواہ سانوں برباد کرانا چاہتے. کسی افواہ اور کسی میڈیا سے یقین نہ کرو. بڑے لوگ آتے انہوں کا میڈیا سچ بولتا جب پڑھی نہیں رپورٹ آتے اپنے لوگ بالکل بے ایمان لوگ ایسی چیزاں اس طرح نشر کرتے ساری چھوٹی جی برائی بھی اچھال دینی اپنے بڑے بڑے ایپ ٹک لینے. تو کفار دے بارے جو کچھ اللہ آتا ہے انہوں دوست نہ بناؤ آپس دوست بنو. یہ جی تھوڑی بہتری اور خیر خواہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد.